رمیز بھائی آپ نے لیگز کی بات کی ہے تو ایک لیگ کشمیر کے نام سے بھی ہو رہی ہے اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کافی زیادہ انتظامی اور مالی بدعنوانی کی بھی خبریں دکھائی دیتی ہیں. ایون کہ جو رنر اپ اور ونر تھے لاسٹ ایئر کے ان کو ابھی تک انعامات نہیں مل سکے, ان کے جو پرائز انہوں نے اناؤنس کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مین آف دا میچ, مین آف دا سیریز. بہرحال یہ سب چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے این او سی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ جتنے بھی لوگ اس لیگ میں انویسٹ کرتے ہیں وہ پی سی بی کے این او سی کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر یہ بدنامی ہوگی پوری دنیا کے اندر, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, تو آفٹر آل پاکستان کرکٹ, پاکستان اور کشمیر کی بدنامی ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں, جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے یہ چیلنجز جو ہیں وہ پریزنٹ کر دیے ہیں, اور ہمارے پاس بھی رپورٹ آئی ہے 4 فرینچائزز خوش نہیں تھیں. سو اس کے اوپر جو ہے دیکھیں یہ ایک نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس نیریٹو کو شاید بلڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بٹ جب تک کہ چیزیں کوشر نہیں ہوتی ہیں ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. سو ہم نے جہاں پہ یہ چیز جانی چاہیے تھی وہاں پہ ہم نے بھجوا دی ہے. آپ کا ایگزیکٹلی پوائنٹ جو ہے نا, ہمارے پاس تو ان رائٹنگ آیا ہوا ہے. رمیز صاحب, یہ دو عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, شکریہ. ٹھیک ہے. ضابطہ اخلاق کے حوالے سے ایک نیا ضابطہ اخلاق پاکستان کرکٹ بورڈ بنانا چاہ رہا ہے جس میں فرنچائز مالکان اور آفیشلز کی بیان بازی کے اوپر پابندی عائد کی جائے. ایک یہ ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اور دوسرا, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے بڑے ملک میں صرف 6 ٹیمیں ہی فرسٹ کلاس کھیلیں تو نظام آگے بڑھ سکتا ہے؟ موجودہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں یہ اس نظام سے ہیں جس میں بہت زیادہ پاکستان کے پاس ٹیمز کھیلتی تھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ڈسپلن کی بات کی, کسی بھی بورڈ کے لیے یا سسٹم کے لیے ڈسپلن جو ہے نا اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. سو ہم ایک ریگولیٹری باڈی ہیں, ٹھیک ہے, ہم کرکٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کے بیان دے گا جو کہ بلو دا بیلٹ ہے اور ان نیسیسری ہے اور پیسے ہم سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے ہم دیتے ہیں, اور وہ ہمارے, کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی کوچ ایک آدھی ادھر سے ادھر بات کرتا ہے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈسپلن کے بیس کے اوپر یہ قائم ہے جو آپ کی سکسیس ہے. یہ اگر بابر اعظم اینڈ کمپنی ڈسپلن نہیں دکھائیں گے آن اینڈ آف دا فیلڈ تو یہ سکسیس نہیں آتی ہے. کسی بھی شعبے میں آپ کو 9 سے 5 میں 9 سے 5 رگڑا کھانا پڑتا ہے. آپ اپنی مرضی سے چیزیں نہیں کر سکتے. اگر آپ کا امپلائر جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے یہ ڈریس کوڈ ہے آپ کا, تو آپ کرتے ہیں نا. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر آپ کرکٹ بورڈ سے پیسے نہیں لیتے ہیں تو جو مرضی کریں, کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے کرٹیسزم. مجھے کوئی ایک رتی بھر فرق نہیں پڑتا, کیونکہ نہ میں کسی سے گھبراتا ہوں, پرفارمنس بولتی ہے, اور نہ میں یہاں پہ اس وجہ سے ہوں کہ جی مجھے کوئی پی آر ایکسرسائز کی وجہ سے یہ نوکری کرنی ہے. یہ آئی تھنک بھول ہے لوگوں کی. سو اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ جب ہم اپنے ینگسٹرز, نئے بچے ہم کسی کے حوالے کرتے ہیں, وہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ایک اچھی ہونی چاہیے جہاں اچھی چیزیں سیکھ کے. آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے, آپ اسکول میں اس کو اس لیے داخل کراتے ہیں کہ اس کی انوائرمنٹ اچھی ہے, وہ اچھی چیزیں سیکھ کے گھر آئے گا. یہ تو نہیں ہے کہ گالی سیکھ کے آ جائے گا تو آپ اس کا اسکول شفٹ کر دیں گے. سو مجھے خطرہ یہی لگتا ہے کہ یہ 18 سال کا بچہ, یہ 20 سال کا بچہ جب یہ جاتے ہیں اور مختلف انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, سو وہ انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے. سو ڈسپلن اس لیے بڑا ضروری ہے, اور کوڈ کی بات اسی لیے کی جا رہی ہے. ٹیمز دیکھیں, یہ بھی بات ڈسکس کی, اور مجھے بابر اعظم یہی کہتے ہیں کہ جی شاید ایک آدھی ٹیم آپ کو فرسٹ کلاس کی بڑھانی چاہیے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے, اس کا دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھا کہ جی آپ کی جو ہے 5ویں اور 6ٹھی ٹیم میں ٹیلنٹ نہیں آپ کو دکھ رہا ہے. وہ ایسے, تو آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں نا, یا تو آپ نے ٹیلنٹ دیکھنا ہے کہ اتنا زیادہ آ گیا ہے اور واقعی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ آگے جائیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں عمران صاحب, یہ جو 100 بیسٹ ہے, یہ جو آپ کے انڈر 19 کا پی جے ایل ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ فورس کرے گا اس سسٹم کو اور ہمیں کہ ہم ایکسٹرا ٹیمز بنائیں, کیونکہ پھر ٹیلنٹ آ جائے گا. پھر پی ایس ایل میں آپ کی جو ایک لوکل ٹیلنٹ کی نا آپ کی نئی چیزیں ہوں گی. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ 100 بیسٹ میں رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کرائیں بچوں کو, رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تھرو کروائیں ان کو, اس طرح کے ہم آگے سے فیوچر کرکٹرز پروڈیوس کریں جو دنیا نے ابھی دیکھے نہیں ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ مجھے اب 2-3 سال میں مجھے لگتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ آ جائے گا کہ یہ پش کرے گا کہ جی آپ 2-1 ٹیمز اور نکالیں.